بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، آج ہم بات کریں گے، بہت شارٹ میں بات کریں گے، زیادہ لینتھی نہیں ہوگی ویڈیو۔ میں کوشش کروں گا کہ ٹو دا پوائنٹ، مین پوائنٹ کے اوپر بات کریں اور آگے بڑھیں اور ہمارے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ نظام محمدی آنا چاہیے، نظام مصطفی آنی چاہیے، شریعت آنی چاہیے اور ہر طرف شریعت کا بول بالا ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو مدینہ کی ریاست کا چورن بیچتے ہیں یا مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ کیا جانتے ہیں کہ نظام مصطفی کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم ایکسکلوڈ کریں گے، نکالیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ 9 بنیادی اصول کون سے ہیں جو کہ ایک اسلامی حکمرانی نظام کے اندر ہونے چاہیے۔ میرے بھائیوں، پہلا قانون ہے کہ اللہ کے حکم کی پاسداری کی جائے، وہ تمام حدود جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے ان سے تجاوز نہ کیا جائے، وہ جتنی بھی حرام چیزیں جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے روکا جائے، اور جن چیزوں کو فرض کیا ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعمیل کی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ اس کا پہلا اصول ہے کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کریں، اللہ کی بات کو عام کریں، اللہ کی بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ آپ کو اس طرح کے احکامات نظر آئیں گے کہ بھائی اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کی۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اللہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر بسجود ہوں، اور جب حکومت بنے تو وہ بھی اپنے تمام فیصلے کتاب اللہ کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ تم پر لازم ہے کہ اللہ کی کتاب کی پیروی کرو، جس کو اللہ نے حلال کیا اسے حلال جانو، جس کو حرام کیا اسے حرام جانو۔ جس نے کتاب اللہ کی پیروی کی نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ وہ آخرت میں بدنام ہوگا۔ میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں ہمیشہ اپنی ہر دوسری تیسری ویڈیو کے اندر لازماً بیان کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اسلامی حکمرانی نظام کا دوسرا پوائنٹ ہے عدل بین الناس، کہ عام لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف قائم کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کی نشانی ہے کہ وہ اہل علم ہوں گے، اور اہل علم ہمیشہ انصاف پہ قائم رہتے ہیں۔ اولو العلم قائما بالقسط، تو انصاف قائم کیا جائے گا، تعصب نہیں ہوگی، برتری نہیں ہوگا کسی کے لیے کہ بھائی یہ مسلمان ہے، یہ نان مسلم ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ کاسٹ والا ہے، یہ بد ذات ہے۔ کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ عدل ہوگا، صحیح معنوں میں عدل۔ جو جتنی چوری کرے، جو جتنا گناہ ہو، اس کی اتنی سزا، اور اس کی سزا بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں، نہ کہ اپنی طرف سے من گھڑت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 2 نقطے ہم نے سمجھ لیے کہ نمبر 1 کہ برتری اللہ کی، نمبر 2 عدل بین الناس۔ اب ہم تیسرے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں، مساوات بین المسلمین۔ پہلے کے اندر یہ تھا کہ عدل بین الناس، کہ انصاف جو ہو وہ تمام انسانوں کے درمیان ہو، اس کے اندر ذات پات ریلیجن کوئی چیز نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ انصاف کیا جائے گا۔ جس پر ظلم ہوگا اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، اور جو ظلم کرے گا اس کو تباہ و برباد کیا جائے گا، قرآن اور سنت کی روشنی۔ اچھا، اب اس کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے مساوات بین المسلمین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تمام بلا لحاظ رنگ، نسل، زبان، وطن بالکل برابر ہیں۔ کسی فرد کو، کسی بندے کو، کسی کالے کو، کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہاں مگر تقوی کی بنیاد پر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہیں قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا تو وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بہت سارے قبیلوں کے اندر بانٹا تو ضرور ہے، لیکن اللہ کی نزدیکی کے لیے یہ نسب ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ تقوی کا ہونا ہے۔ اب ہم لوگوں نے بھی حکومت کی چیزیں یہ حکمران استعمال کریں گے، وہ اس کے جواب دہی کریں گے۔ جہاں جہاں پر جو اپوائنٹ ہوگا وہاں پر ہونے والے ہر ایک واقعے کے وہ جواب دہ ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، ایسے لوگوں کے جو لوگ ایماندار ہیں، جو لوگ قابل ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی امانتیں، اپنا ملک ایک ایسے لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے جو لوگ کیپیبل ہی نہیں ہیں، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کے ان کو سپرد کرنا ہے جو لوگ کیپیبل ہوں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار رہو، تم میں سے ہر ایک رائی ہے
اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا سردار جو سب پر حکمران ہو وہ بھی رائی ہے، اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ اگر اس کی عوام کو کوئی تکلیف ہوگی تو اس کا حکمران اس کا جواب دہ ہوگا۔ تو اسی کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے میں نے حسینیت والا ایک کلپ محرم میں اپلوڈ کیا تھا، یہاں آ رہا ہوگا، آپ ضرور دیکھیے، اس پہ کلک کیجئے گا ویڈیو کے بعد اور اس کو لازمی دیکھیے گا، تو آپ کو میرا یہ والا کانسیپٹ بھی سمجھ آ جائے گا۔ اسلامی نظام حکمرانی کا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے شورا۔ ہم شورا بہت سنتے ہیں، مجلس شورا، مجلس شورا۔ شورا کا مطلب ہوتا ہے مشورے، یعنی مسلمانوں کے، اہل علم کے، اہل عقول کے، اہل فہم کے، ایسے لوگ جو ادیان کے بارے میں، دین کے بارے میں چیزیں جانتے ہیں، وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہمارا اگلا حکمران کون ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے چلتے ہیں۔ مزید ایک جگہ پر آتا ہے کہ اے نبی ان سے معاملات میں مشاورت کرو، مشورے کرو، جو بہتر مشورہ نکلے، ایک سے بھلے دو، دو سے بھلے تین۔ مشاورت بڑی ضروری ہے، اور بہترین پوائنٹ کو چننے کے لیے مشوروں کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اگر آپ کے بعد ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے جس کے متعلق نہ قرآن میں کوئی حکم ہو اور نہ ہم نے آپ سے سنا ہو تو ہم کیا کریں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی سمجھ رکھنے والے اور عابد لوگوں سے مشورہ کرو، کسی خاص بندے کی رائے پہ مت چلنا۔ اب یہاں سے ہمیں یہ شورا کا کانسیپٹ سمجھ آتا ہے کہ بھائی بہترین۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، لیکن آپ نے اطاعت کرنی ہے اپنے امیر کی بھی، تو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے اطاعت صرف اور صرف نیکی میں کرنی ہے، برائی میں کرنی ہے، اچھائی میں کرنی ہے، یا کیا کرنا ہے، کیسی یہ نظام ہے؟ تو میرے بھائی یہ چھٹا قاعدہ ہے اسلامی حکمرانی نظام کا کہ آپ نے اطاعت جو ہے وہ صرف وہاں تک کرنی ہے جہاں تک وہ حکمران اللہ کی اطاعت کرے گا۔ جہاں وہ معصیت کی بات کرے تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی اطاعت کرے، یعنی حکومت اور حکام کا صرف وہی حکم مانا جائے گا جو قانون کتاب اللہ کے برابر ہوگا، جو اس کے مخالف ہوگا، اس کے برعکس ہوگا، اس کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے، اور یہ کہ وہ کسی امر معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان پر اپنے امیر کی سماع اور اطاعت فرض ہے، واجب ہے، اور اس کا حکم اسے پسند ہو یا ناپسند، یعنی حکم چونکہ کتاب اللہ کے برابر ہے تو اب تمہیں پسند ہو یا ناپسند ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، تا وقت یہ کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ جب معصیت کا حکم دیا جائے گا تو کوئی سماع نہیں، کوئی اطاعت نہیں، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، آپ کو اس کی نافرمانی کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا۔ تو اطاعت فی المعروف۔ ایسی ریاست اور اس کے حکمران کا اولین فریضہ یہ ہوگا کہ وہ اسلامی نظام زندگی کو کسی رد و بدل کے بغیر جوں کا توں قائم کرے، اسلام کے معیار اخلاق کے مطابق بھلائیوں کو فروغ دے، برائیوں کو مٹائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، اور وہ زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اقتدار کی طلب اور حرص کا ممنوع ہونا، یعنی اس حکومت کے قابل وہی لوگ، اقتدار کی طلب اور حرص کا ممنوع ہونا، یعنی اس اقتدار کے قابل، اس خلافت کے قابل وہی لوگ ہوں گے جن کو اس کی حرص نہیں ہوگی، جن کو اس کی طلب نہیں ہوگی۔ وہ خلیفہ بنیں یا نہ بنیں ان کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا، نہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ خلیفہ بنیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کتاب اللہ کے حساب سے فیصلہ نہیں کیا تو کل کو اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ لیکن اگر وہ لوگ اس خلافت پر آ بیٹھے، جو لوگ دولت کے حریص ہوں، جو لوگ شہرت کے حریص ہوں، وہ لوگ کبھی بھی نظام خلافت کو چلا نہیں سکتے۔ اور اس سارے معاملے کا لب لباب اور اس کا آخری نقطہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حق، یعنی نیکی کا حکم دیا جائے گا اور برائی سے روکا جائے گا، یعنی وہ لوگ جو برا کام کریں گے انہیں روکا جائے گا، بائی پاور، بائی لینگویج، کسی بھی طریقے سے ان کو روکا جائے گا، چاہے ڈرا کر، چاہے تو۔ اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون سا کام نیکی کا ہے اور کون سا کام برائی کا ہے؟ یہ فیصلہ قرآن کرے گی، کتاب اللہ کرے گا، جو کہ ہمارا فرسٹ پوائنٹ تھا۔ یعنی ہم نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے، اس حکومت نے، کہ کون سا بندہ جو ہے وہ کتاب اللہ کے مطابق نہیں چل رہا تو اس کو کتاب اللہ کے مطابق چلانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت چھوڑ دے یہ کہہ کر کہ خیر ہے، یہ اس کا انڈیویجول میٹر۔
اب میں آپ کو کچھ چیزیں بیسک سمجھا دیتا ہوں. کچھ چیزیں انڈیویجویلٹی کے اندر آتی ہیں, یعنی آپ بائی فورس لوگوں سے نماز نہیں پڑھا سکتے, آپ بائی فورس لوگوں سے روزے نہیں رکھوا سکتے, لیکن آپ ان کو سٹارٹ میں تھوڑی سختی کر کے, ان کے اندر شعور, ان کے اندر فہم ڈال کے, ان کے اندر اس چیز کو پیدا ضرور کر سکتے ہیں کہ نماز ان کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے. ورنہ وہی حال ہوگا جو ایران کے اندر ہو رہا ہے کہ اب لوگوں کو روکا گیا, بائی فورس روکا گیا, لیکن ان کے اندر فہم اور شعور کی کمی تھی. ان کو فہم اور شعور نہیں دیا گیا کہ برقع ان کے لیے کیوں ضروری ہے, اس لیے آج وہاں پر برقعوں کو آگ لگائی جا رہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ہمیں یہ کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام جہاں سختی کرنے کی جگہ ہے, اسلام جہاں سختی کرتا ہے وہاں پر فہم اور شعور کی بھی بات کرتا ہے, علم کی بھی بات کرتا ہے. اور جب انسان علم سے ہی دور ہو جائے تو وہ جاہل بن جاتا ہے, کیونکہ جہاں علم نہیں ہوگا وہاں جہالت ہوگی. تو میرے بھائیو, آج کے ہم نے اس چھوٹے سے کلپ سے یہ بات سمجھ لی ہے کہ کسی بھی اسلامی مدینے کی ریاست جہاں پر بھی بنے گی, اس کے اندر کم از کم یہ 9 بنیادی نقطے ہونے چاہیے کہ کتاب اللہ کی پیروی ہو, عدل ہو, پھر اس کے بعد مساوات ہو, محبت ہو, بھائی چارہ ہو, پھر اس کے بعد شورا کا قیام ہو. وہاں پر اہل عقل, اہل علم, اہل فہم لوگوں کو بٹھایا جائے اور وہ لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ کس بات پر کیا کام کرنا ہے, نہ کہ میٹرک فیل لوگ جن کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, صرف ووٹ لے کر وہ لوگ بیٹھ کر ہماری تقدیروں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ایسا بندہ خلیفہ ہونا چاہیے نا جس کو طلب نہ ہو, حرص نہ ہو, بلکہ وہ صرف اور صرف ویلفیئر کے لیے خلیفہ بنے, نہ کہ لوگوں سے اپنا پیسہ ایٹنے کے لیے خلیفہ بن جائے. ریاست کے مقصد کا وجود سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے بعد آخری پوائنٹ کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے. یہ نہ سوچا جائے کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.